اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ ایمان افروز کاوش ہے، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، جس میں ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQ TV کی اسکرین پہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہمارا بنیادی مقصد صنف نازک کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، خاتون خانہ کو، بیسک یونٹ آف دا فیملی کو شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی اور واقف کاری فراہم کرنا ہے۔ آج کیا بات کر رہے ہیں جناب؟ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے اور ایک نیا موضوع لے کے آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہم سب اس موضوع کے ساتھ انصاف کر پائیں، کیونکہ حضرت صاحب موجود نہیں ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھ، اپنی حفاظت میں رکھ۔ بات ہوگی آج سحر کے تعلق سے، جادو، ٹونا، دھوکہ، فریب، طلسم، وچ کرافٹ یا میجک، یہ کیا ہے جناب؟ بیسیکلی شیاطین کے کام ہیں، شیطان کے فریب ہیں، شیاطین کے پھیلائے ہوئے جال ہیں، اور یہ فاسد مقاصد حاصل کرنے کی کاوشیں ہیں جو کہ اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے، غرض سے لوگ عملیات کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور جنات یا شیاطین کی مدد لی جا رہی ہوتی ہے۔ فاسد اور برے اور گندے ناپاک مقاصد کو حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ان عملیات کے ذریعے پہلے تو شیاطین کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے کن کن برے مراحل سے وہ گزرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے جناب۔ ظاہر ایسے تو اس کا قرب حاصل نہیں ہوگا نا۔ پھر بات یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ضار اور مضر نہیں ہوتا، وہ ضرر رساں نہیں ہوتا، وہ تو دوسرے مومن کے، اپنے مسلمان بھائی بہن کے حق میں نافع ہے۔ تو یہ نقصان پہنچانے کی نیت سے عملیات کروانا یہ کتنا برا اور کتنا قبیح عمل ہے۔ آج اس تعلق سے کلام ہوگا۔ ہلاک کر دینے والے کام ہیں، اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ کسی پہ جادو کرنا، اور پھر بہنوں کے ساتھ تو بڑے معاملات ہوتے ہیں نا، وہ ضعیف الاعتقادی کے بھی چکر ہوتے ہیں، تو پھر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر چھینک بھی زیادہ آ رہی ہے یا طبیعت خراب ہو گئی ہے یا بچوں کو فلو ہو گیا ہے، فیور ہو گیا ہے، بیمار ہو گئے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، یا مجھ پہ یا میرے گھر والوں پہ کچھ کرا دیا ہے۔ آج اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تو آج بہت پیارا موضوع ہے، میں بھی سیکھوں گی انشاءاللہ عز و جل، اور آپ سب کو بھی سیکھنے سمجھنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جناب سحر کے تعلق سے، یعنی سین کے زیر کے ساتھ لوگ جو ہے وہ نام جو سحر ہوتا ہے اس کو بھی سحر سحر بول رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ آج جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، دونوں ماشاءاللہ جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں اور ماشاءاللہ تیاری کے ساتھ آتی ہیں، اور بہت خوبی کے ساتھ قرآن و حدیث کی وضاحتوں پہ مبنی گفتگو کرتی ہیں۔ عالمہ سیدہ عائزہ عامر اور عالمہ فاطمہ، سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ میں خوش آمدید بھی کہتی ہوں، اور آپ دونوں کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اور آپ کے اخلاص میں پروردگار برکتیں عطا فرمائے۔ اور آج کے سوالات کی سمت آتے ہیں اور آپ سے گفتگو کا، سوالات کا سلسلہ شروع کرتی ہوں۔ عالمہ سیدہ عائزہ عامر، مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں جادو کا ذکر کس طرح ملتا ہے؟ دیکھیں، جادو جس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا،
اور بعض جگہ پر یہ بھی علماء نے اس کی تعریف کی ہے کہ کوئی بھی چیز جو پوشیدہ ہو کر کسی کے پاس آئے تو وہ جادو ہوتی ہے. تو یعنی پھیرنے سے مراد جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر ہے فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، تم کہاں پھیرے جاتے ہو. تو جو سحر سے مراد ہے پھرنا. اب کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو محبت ہوتی ہے اس کو نفرت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، نفرت کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، رضامندی کو ناراضگی کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. تو اسی لیے اس کو پھیرنے سے تعبیر کیا گیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے. کسی مقام پر تاثیر کے حوالے سے ہے، کسی مقام پر اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، اور کسی مقام پر جادو کرنے والوں کی مذمت کا بیان آیا ہے. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں یہ واقعہ موجود ہے کہ 2 فرشتوں کے اوپر جادو اتارا گیا تھا، اور وہ خود سے نہیں سکھاتے تھے کسی کو. جب کوئی ان سے سیکھنے کا مطالبہ کرتا تھا تو وہ اس کو یہ بتاتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو. پھر لوگ ان سے سیکھتے تھے اور زوجین کے مابین جدائی ڈلواتے تھے. اسی آیت مبارکہ میں آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ وہ اس کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ اللہ رب العزت کا اذن شامل ہو. تو یعنی اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. تمام چیزیں، تمام نفع و نقصان اللہ رب العزت ہی کے تحت تو قدرت ہیں. مزید دیگر آیات میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ ولا یفلح الساحرون، جادوگر فلاح نہیں پاتے. ولا یفلح الساحر حیث اتى، جادوگر جہاں سے بھی آ جائے وہ فلاح نہیں پاتا. مزید دوسرے مقام پر یہ ارشاد ہے کہ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھے، انہوں نے اپنا جادو دکھایا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ، کہ جو تم یہ لائے ہو یہ جادو ہے اور اللہ رب العزت اس کو ان قریب باطل کر دے گا. تو ان تمام آیات سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ جادو اپنا اثر رکھتا ہے لیکن وقتی طور پر، لیکن اللہ رب العزت اس کو بالآخر باطل کر دیتا ہے. جادوگر فلاح نہیں پاتا، وقتی طور پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس حقیقت میں کوئی کلام نہیں ہے، یہ حقیقت اٹل ہے. لیکن وہ جو اثر ہوتا ہے، ایک تو وہ پہلی بات یہ اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے، دوسری چیز یہ وقتی طور پر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت بالآخر نامراد ہی کرتا ہے جادو کرنے والوں کو. تو اللہ رب العزت نے ایک آزمائش کا طریقہ رکھا ہے، اور اسباب اللہ رب العزت نے دنیا میں رکھے ہیں اور ان میں تاثیر بھی رکھی ہے. تو جادو میں بھی اسی لیے تاثیر ہوتی ہے. لیکن جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ ان اللہ سیبطلہ، اللہ رب العزت اس کو عنقریب باطل کرے گا. تو جادوگر نامراد ہی ہوتا ہے، فلاح نہیں پاتا. لیکن ان آیات مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، اثر رکھتا ہے. ایسے ہی سورہ فلق اور ناس یہ جادو ہی کے توڑ کے طور پر نازل ہوئی تھی، اور سورہ فلق میں جو آیت مبارکہ ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ وہ گرہوں میں پھونک مارتی ہیں. تو یہ جادو کا عمل ہوتا ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح بھی جادو کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جادو کا ذکر متعدد مقامات پر مختلف طریقوں سے آیا ہے، کبھی مذمت کے طور پر، کبھی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے. اور یہ بھی قرآن ہی میں واضح کر دیا گیا کہ اس کا جو اثر ہے اللہ رب العزت اس کو باطل کر دیتا ہے. بالآخر وہ جادو کرنے والے نامراد ہی ہوتے ہیں. صحیح. یعنی قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے اور اس کی حقیقت کا بھی بیان ملتا ہے، یعنی یہ موجود ہے، لیکن باذن اللہ یہ تاثیر بھی رکھتا ہے. اگر اللہ کا اذن ہے تو پھر اس میں تاثیر ہوگی، ورنہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے ہی ہر چیز ہوا کرتی ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ عالمہ فاطمہ کہ اس کا حکم شرعی کیا ہے، یعنی عند الشرع اس کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ جادو کرنا اور کروانا دونوں ہی ہر صورت میں اور ہر حال میں گناہ کبیرہ ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات یہ انسان کو کفر تک بھی لے جاتے ہیں. یعنی جادو جو ہے وہ کبھی کفر بھی ہوتا ہے اور کبھی گناہ کبیرہ بھی ہوتا ہے. اگر جادو میں کوئی کفریہ کلمات موجود ہوں تو ایسا جادو کفر ہے، اور اگر کفریہ کلمات موجود نہ ہوں تب بھی بہر صورت گناہ کبیرہ تو ہے. اور گناہ کبیرہ یہ ایک ایسا گناہ اور ایسا فعل ہے کہ جس کی معافی بغیر توبہ کے نہیں ہوتی، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنے فضل، اپنی رحمت سے بخش دے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ویسے اس کے لیے معافی مانگیں گے تو ہی اس سے آپ کو معافی ہوگی. اس کے علاوہ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت واضح اور کھلے انداز میں جادو کی مذمت کا بیان ملتا ہے، اور اس بارے میں بہت سخت وعیدات کا ذکر بھی ملتا ہے.
بالخصوص اگر جادو کے عمل میں کسی بھی قسم کا کوئی شرکیہ اعتقاد موجود ہو، کوئی ایسا بیلیف موجود ہو جو شرک پر مشتمل ہو، مثال کے طور پر جادو کرنے والا ستاروں کو یا شیاطین کو مؤثر حقیقی مانے، یا پھر کوئی کفریہ قول کرے، یا پھر کوئی کفریہ فعل کرے، مثلاً قرآن کریم کی کسی بھی طرح بے ادبی کی جائے، تو ان تمام صورتوں میں جادو کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے اور ایسا جادو کفر ہے۔ جہاں تک جادو کروانے والے کا تعلق ہے، تو اگر اس کا بھی ایسا کوئی کفریہ بیلیو ہے، یا پھر کفریہ بیلیف تو نہیں ہے لیکن وہ جادو کروانے والے کے کفریہ قول اور کفریہ فعل سے واقف ہے اور وہ اس پر راضی ہے، تو ایسی صورت میں جادو کروانے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کفر ہے اس پر راضی رہنا اور راضی ہونا بھی کفر ہی ہے۔ ہم حدیث مبارکہ میں دیکھیں تو حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور پھر دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا السحر، یعنی جادو کرانا، اور پھر آپ نے مزید بیان فرمایا سود کھانا، یتیموں کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یا پھر ناحق کسی کو قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو۔ تو اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ راستے بتائے کہ اگر ان میں انسان پڑتا ہے، ان افعال میں، تو یہ ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی افعال کے بارے میں یہ بتا دیں کہ یہ افعال جو ہے وہ ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں، تو پھر کوئی شخص کیسے ان میں مبتلا ہو کر کامیابی کی طرف جا سکتا ہے؟ یقینی طور پر وہ ہلاک ہی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جادو گر کی طرف بروز حشر جو ہے وہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو اب آپ غور کریں کہ اس سے بڑے خسارے کی اور کیا ہی بات ہو سکتی ہے کہ جس دن والدین جو ہے اپنی اولاد سے دور بھاگیں گے، اولاد اپنی والدین سے، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، اس وقت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے غضبناک ہو جائے اور کسی بندے پر اپنی نظر رحمت نہ فرمائے، تو اس سے زیادہ خسارہ تو اس کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا دین اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں، اور ہمارے ایمان کی حفاظت اور عذاب قبر سے بچاؤ کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ ہم جادوگروں کے پاس نہ جائیں اور اس قسم کے جو معاملات ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جی جناب، جلد بازی نہیں کرنی ہے، اور یہ جو لوگ شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس طرح کے معاملات میں کسی کے کہنے سے یا ضعیف الاعتقادی کا، توہم پرستی کا شکار ہو کے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ بھئی چلو جلدی سے جادو سے یہ کام ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اب اس سے بڑھ کے اور خسارے کی کیا بات ہوگی؟ ایک بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، بات ہو رہی ہے جادو ٹونے کے تعلق سے، اس کا حکم شرعی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، قرآن و حدیث کس طرح ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ بریک سے قبل کلام ہوا، میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتی ہوں، عالمہ سیدہ عائزہ عامر آپ کی سمت آتی ہوں، اور مجھے یہ بتائیے کہ قرآن و حدیث میں اس کی یعنی اس سے حفاظت کے لیے کیا ہدایات فراہم کی گئی ہیں؟ یہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے ہماری زندگی کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح جادو سے حفاظت کے معاملے میں بھی قرآن مجید میں اور احادیث طیبہ میں ہر لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے اور عملی احتیاط کے لحاظ سے ہماری رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ اب جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ جس میں یہ بیان ہے کہ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اس چیز کے ذریعے سوائے اللہ، یعنی اگر اللہ کا اذن ہو تو پھر نقصان پہنچا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر اللہ پر ہمارا توکل مضبوط ہوگا تو ہم جادو سے بچ سکتے ہیں، کہ آپ اللہ پر توکل رکھیں کہ اللہ رب العزت اگر نقصان نہیں پہنچانا چاہے تو کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ توکل کی مضبوطی ہمیں جادو سے بچا سکتی ہے۔ اسی طرح روایات میں سورہ بقرہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور خصوصاً سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی ہے اس کے حوالے سے تو متعدد احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ آپ صلوات و تسلیمات فرماتے ہیں کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو وہ صبح تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور دیگر احادیث مبارکہ میں بھی اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور یہ کہ حفاظت
کرتا ہے شیطان سے. اب جادو بھی ایک شیطانی عمل ہی ہے. جادو میں شیطانی اعمال کا ہی عمل دخل ہوتا ہے, کیونکہ شیطان سے قرب حاصل کیا جاتا ہے جادو میں, اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے. تو یہ شیطانی اعمال ہے, شیطان کا عمل دخل ہے اس میں. اسی لیے جب ہم یہ سورہ بقرہ کا معمول بنائیں گے یا اللہ پر اپنے توکل کو مضبوط کریں گے تو ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ تو نازل ہی بطور جادو کے توڑ کے لیے ہوئی تھیں, تو اسی لیے ان کا معمول بنائے. اور آپس و تسلیمات کا اپنا معمول بھی تھا کہ آپ صبح شام رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور ناس معوذتین کی تلاوت کرتے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنے دست مبارک پر سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ اخلاص ان تینوں کو پڑھ کر پھونکتے تھے اور اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے, یعنی اپنے چہرے پر مس کر لیتے تھے اپنے ہاتھوں کو. تو لہٰذا آپ ان تمام معمولات کو اپنائیں, سورہ فلق اور ناس کا خصوصاً معمول رکھیں, اللہ پر توکل مضبوط کریں. سب سے جو مین ایلیمنٹ ہے وہ توکل ہے. جب ہمارا توکل ہی نہیں ہوگا اللہ رب العزت پر, تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز ہمیں اثر انداز ہوگی. تب آپ اپنے عقیدے کو جب آپ مضبوط کریں گے, اپنے دماغ کو کہ اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ہر چیز اللہ کے تحت قدرت ہے, مؤثر حقیقی اور فاعل حقیقی ذات صرف اسی کی ہی ہے. بے شک. تو تمام چیزوں کا یہ جو مدار ہے یہ ہمارے صرف عقیدے پر ہے کہ ہم کیسے سوچتے ہیں, ہمارے نظریے پر. تو یہ ان تمام چیزوں کا معمول رکھیں. ایسے احادیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر ایسی دعائیں آئی ہیں, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, کہ اس یعنی اللہ رب العزت کے نام سے, یعنی آسمان و زمین میں, یعنی اس کے نام سے, یعنی اگر آپ اس کا نام لیں تو آسمان و زمین میں کوئی چیز آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا معمول بنائیں. اس کے حوالے سے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص یہ صبح پڑھتا ہے تو شام تک وہ محفوظ رہتا ہے مصیبتوں سے, جو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک محفوظ رہے گا. اور یہ جادو بھی تو ایک مصیبت ہی ہے نا, تو اس کا معمول بنائیں. ساتھ ہی عملی احتیاط کا بھی خیال رکھیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنی پاکیزگی وغیرہ کا خیال رکھیں, نماز کی پابندی کریں, کیونکہ آیت قرآنی کا مفہوم بھی ہے کہ یہ جو شیطانی قوتیں ہوتی ہیں انسان پر تب غالب آتی ہیں کہ جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. آپ اللہ کے ذکر سے غفلت برتیں گے تو شیطانی قوتیں آپ پر اثر انداز ہوں گی. اچھا, بالکل. تو آپ کثرت سے ذکر اللہ جو ہے یہ ہمارے لیے پروٹیکشن ہے, بالکل ہمارا حصار ہے, حفاظتی قلعہ ہے جو ہم خود بنا رہے ہیں اللہ کے ذکر سے. جتنا کریں گے وہ مضبوط ہوتا جائے گا. تو اللہ کا ذکر جتنی کثرت سے ہوگا اتنی زیادہ آپ شیطانی قوتوں سے, آپ ان ساری چیزوں سے بچے رہیں گے. سبحان اللہ. اور آپ کا توکل بھی مضبوط ہوگا پھر کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے, اللہ رب العزت میری حفاظت کرے گا. اس سے زیادہ بڑھ کر کون حفاظت کرنے والا ہے؟ جب وہ حفاظت کرنا چاہے گا تو کیا کوئی شیطانی قوت آپ پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ تو بالکل نہیں ہوگی. تو لہٰذا ان چیزوں کا بھی اہتمام کریں. ہر چیز ہم جادو وغیرہ پر تو نہیں ڈال سکتے, ہم جو اقدامات خود کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت ہی کے ذکر میں مشغول رکھیں اور ان چیزوں سے اپنا دماغ ہٹائیں. صحیح ہے. تو قرآن و حدیث میں اس طور پر ہمیں تعلیمات ملتی ہیں کہ آپ یہ تمام چیزوں کو اختیار کریں, ان کو اپنا معمول بنائیں, تو آپ جادو اور ان جیسی شیطانی قوتوں سے بالکل محفوظ رہیں گے. اچھا, اگر آج کل یہ تصور جو ہمارے یہاں عرفاً یہ بھی مشاہدہ ہے کہ ارے بہن اس لیے جو ہے وہ کسی جادوگر کے پاس جا رہی ہوں کہ جادو کا توڑ تو جادو ہی سے ہی ہوتا ہے, یہ بھی سوچ ہے بھائی آج کل عوام میں. تو اس طرح کی سوچ رکھنا کہ جادو کا توڑ تو جادو سے ہی ہوگا, اس لیے کسی ساحر یا کسی جادوگر کی اسم جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں, ادروائز ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے لیکن اب جا رہے ہیں کیونکہ جادو تو جادو ہی توڑے گا. ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا حکم شریعت کا؟ اصل میں معاشرے میں یہ غلط فہمی بہت عام ہے کہ جادو کا توڑ جو ہے وہ جادو کے ذریعے ہی ہوتا ہے, حالانکہ دین اسلام میں ہمیں کوئی ایسی تعلیم نہیں ملتی. قرآن و سنت میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی ایسی تعلیم نہیں ملتی, بلکہ جادو ہر حال میں ہی منع ہے, خواہ وہ عام حالات میں ہو یا پھر جادو کے توڑ کرنے کے لیے کیا جائے, دونوں ہی صورتوں میں منع ہے. اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ گناہ کبیرہ تو بہر صورت ہے اور بعض اوقات یہ کفر تک بھی انسان کو لے جاتا ہے. اللہ اکبر. تو جب یہ اس قدر برا فعل ہے تو یہ تو بالکل اسی طرح ہو گیا کہ جیسے کوئی شخص برائی کا خاتمہ برائی سے کرنے کی کوشش کرے, گندگی کا خاتمہ جو ہے وہ گندگی سے کرنے کی کوشش کرے, حالانکہ گندگی کا خاتمہ تو ہمیشہ پاکیزگی سے ہوتا ہے. اور یہی اصول ہے کہ برائی کا خاتمہ ہمیشہ اچھائی سے ہی ہوتا ہے. اور اسی اصول کی جانب قرآن مجید میں بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ بے شک اچھائیاں جو ہیں وہ مٹا دیتی ہیں برائیوں کو, وہ اس برائیوں کو دور لے جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں قرآنی تعلیمات کے ذریعے اس کا علاج کرنا ہے, نہ کہ ہم ایک پہلے ہی جو کام ممنوع ہے, مذموم ہے, برا ہے
اور گناہ کبیرہ کا سبب ہے تو ہم اس ایک گناہ کی سبب اس کو دور کرنے کے لیے مزید دوسرے گناہ میں مبتلا ہو جائیں. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دین اسلام نے ہمیں کسی بھی موڑ پر کسی بھی مقام میں خواہ وہ دینی مسئلہ ہو یا دنیاوی مسئلہ ہو ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. ہمیں ہر معاملے میں قرآن و سنت کی تعلیمات ملتی ہیں. اسی طرح جادو کے توڑ کے حوالے سے بھی قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، جیسا کہ ابھی ہماری اسکالر نے جو ہے وہ اس حوالے سے تفصیلاً گفتگو بھی کی کہ معوذتین کو اپنا معمول بنائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے قبل یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے. اسی طرح سورہ بقرہ کی تلاوت اور دیگر تمام یعنی جو مسنون طریقے ہیں ان کو اپنایا جائے بجائے اس کے کہ آپ غلط راستوں کی طرف نکلیں. جی، تو یہ سوچنا بہنوں کہ جادو کا توڑ جو سوچتی ہیں 10% ہی سوچتی ہیں، لیکن آج ان کو بھی اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. جادو کا توڑ جادو نہیں ہے بلکہ ذکر اللہ ہے، حفاظتی اذکار ہیں اور وہ دعائیں ہیں کہ جو اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. اچھا، اکثر یہ سننے میں آتا ہے، یہ بھی ایک جو ہے وہ چونکہ دیگر خواتین ہیں اور 3 خواتین موجود ہیں تو بہنوں یہ کہ ہم زیادہ بات کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہماری ٹارگٹ ہماری بہنیں ہوتی ہیں کہ بیٹیوں کی شادی میں رکاوٹ آ جائے یا بیٹے کے کاروبار میں کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر جو ہے دادیاں نانیاں یا امائیں کہہ رہی ہوتی ہیں، بالخصوص مرد حضرات بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ زیادہ کہہ رہی ہوتی ہیں کسی نے بندش کرا دی ہے کہیں سے نا، بس یہ بندش ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کاروبار نہیں چل رہا ہے یا بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے. اب اس حوالے سے قرآن و حدیث کس طرح رہنما ہے؟ دیکھیے، بندش سے مراد یہ ہوتا ہے، ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگ جانا یا رکاوٹ آ جانا کسی کام میں. تو ہمارے یہاں معاشرے میں بات بہت عام ہے کہ اگر شادی نہیں ہو رہی ہے بچوں کی یا کاروبار میں کوئی نقصان ہو رہا ہے، مسئلہ ہو رہا ہے، تو فوراً پہلا خیال جو ہوتا ہے یا پہلی بات وہ جو کہتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کسی نے بندش کرا دی. تو نہایت یہ ضعیف الاعتقادی کی علامت ہے کہ فوراً ہی سے یہ ایسا خیال آ جانا دماغ میں کہ یہ بندش کرا دی ہے کسی نے. اگر بندش سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے لیکن کوئی انسان ایسا کوئی کام کرا رہا ہے یا کوئی ایسا عمل کرا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو کام ہے وہ رک رہا ہے، تو یہ تو نہایت یہ تو بہت غلط عقیدہ. بالکل. اور اگر مراد یہ ہے کہ ویسے ہی اگر کام نہیں چل رہا تو آپ نے سوچ لیا کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہوگا، تو پہلی تو چیز یہ کہ اپنے اعمال پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. اصل سبب کیا ہے اس چیز کا، بغیر یہ سوچے کہ ہمارے اعمال ہی تو ایسے نہیں ہے کہ ہمارے کام میں رکاوٹ آ رہی ہے، کیونکہ اصل بندش جو ہمارے اوپر ہوتی ہے وہ اعمال کی ہوتی ہے. یعنی وہ نحوست گناہوں کی ہے، جو برائیاں ہیں وہ نہیں چھوڑ رہے، اپنے ہمارے اعمال کی ہے کہ ہم گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے، ہم نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی ہم نہیں کر رہے اور لوگوں کو نقصان ہم پہنچا رہے ہیں. لیکن جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تو بندش ہو گئی، کاروبار نہیں چل رہا تو بندش ہو گئی. تو یہ مراد نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایسا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہمارے اعمال کہاں غلط ہیں، یہ انہی کی نحوست تو نہیں ہے کہیں، اسی وجہ سے تو ہمارے کام نہیں رک رہے. سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہے ہمیں. دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آخر یہ کام ہو کیوں نہیں رہا ہے. اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو اپنے مطالبات کو کم کریں. ہر بار ضروری نہیں ہوتا کہ ویسے ہی نہیں ہو رہا، بلکہ کبھی کبھار ہمارا اپنا فالٹ ہوتا ہے کہ ہم مطالبات اتنے بڑھا دیتے ہیں کہ پھر شادی نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر ہم اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ بندش ہو گئی، کسی نے کچھ کرا دیا، کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہو. جی بالکل. اسی طرح منصوبہ بندی درست نہیں ہے کاروبار کے حوالے سے، محنت آپ نہیں کر رہے. اور جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے تعلیمات بھی ہیں کہ فجر کے وقت میں یا صبح کے وقت میں رزق تلاش کرو. تو آج کل جو ماحول ہے فجر کی نماز میں کامیابی ہے، وہ 12 بجے لیکن تو وہ پڑھ نہیں رہے، 1 بجے دکان کھل رہی ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ تو یعنی منصوبہ بندی اپنی خراب ہے، لیکن نام کس پر ڈالا جاتا ہے کہ بندش کرا دی گئی، کیونکہ یہ سب سے آسان کام ہے کرنا، کہ ہم محنت کرنا مشکل ہے، یہ کہنا آسان ہے کہ بندش ہو گئی. تو وہ آسان کام کو اختیار کرتے ہیں اور اس طرح کہہ دیتے ہیں. تو ہمیں اپنے کاموں پر توجہ دینی ہے کہ ہم اپنی پلاننگ اسٹرانگ کریں، کہ ہم اگر کاروبار کر رہے ہیں تو ہم اس پر توجہ دیں کہ کون کون سے طریقے سے ہم اس کو اور مزید سکسیسفل کر سکتے ہیں. صحیح. نہ کہ ہم اس طرح کی بات کہیں. ٹھیک ہے. یہ ضعیف الاعتقادی کی علامت ہے کہ ہم فوراً سے اس طرح کی بات کہہ دیں. اللہ رب العزت پر توکل کی کمی ہے یہ، اسی لیے بھی یہ بات کہی جاتی ہے. جیسے آیت مبارکہ وَإِن يَمْسَسْكَ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ رب العزت تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ خیر کا ارادہ کرے تمہارے لیے تو کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت پر یہ توکل رکھیں کہ اللہ رب العزت ہی کے اذن سے سارے معاملات ہوتے ہیں. اگر اللہ رب العزت چاہے یعنی آپ کے کوئی بھی کام میں یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچے اللہ رب العزت کی طرف سے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے سوچ لگ جائیں کہ جیسے کہ آپ کے ساتھ کسی نے یہ کرا دیا، وہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہے اور کس وجہ سے وہ بھی بیان ہو گیا، اپنے اعمال کی وجہ سے. اور اگر کوئی خیر پہنچنی ہے، نفع پہنچنا ہے، تو پھر
ہر صورت آپ کو وہ نفع پہنچ کر ہی رہے گا. حدیث مبارکہ سے بھی اس عقیدے کی مضبوطی کے حوالے سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ ایک شخص آپ علیہ تسلیمات کے پاس آیا تھا اور آپ نے اس کو چند تعلیمات دی تھیں کہ جب تم کوئی چیز مانگو تو اللہ ہی سے مانگو, جب بھی کوئی چیز طلب کرنی ہو تو اللہ رب العزت سے کرو, مدد مانگنی ہو اللہ رب العزت سے مانگو, اور اگر پوری امت بھی جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو اسے وہی نقصان پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے, اور اگر پوری امت بھی جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے تو اسے وہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے, اس کے علاوہ نہیں. یعنی پتہ لگتا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا نفع ہوتا ہے وہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہے. تو فوراً سے یہ خیال ذہن میں نہیں لانا ہے کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے. تو اپنے ہمیں عقائد کو درست کرنا ہے, صرف جو ہماری سوچنے کی سمت ہے اس کو درست کرنا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, سوچنے کی سمت کو درست کرنا ہے. ایک بریک شامل کر رہے ہیں, درود پڑھتے رہیں. اللہم صلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آج ہم بات کر رہے ہیں جادو ٹونے کی حقیقت کے تعلق سے. اچھا, بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ اگر کہیں کوئی کام نہیں ہو رہا یا کہیں کوئی معاملہ ایسا ہو گیا کہ جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو وہ سمجھ کسی نے کچھ کروا دیا ہے. بندش کے تعلق سے بریک سے قبل عالمہ عائزہ عامر نے کلام کیا. اب میں چاہتی ہوں عالمہ فاطمہ آپ کی سمت آؤں اور مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سوچ رکھنا اور عوام الناس میں اس تصور کا پایا جانا کہ ہم پہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے, اندر شراز کی کیا حیثیت ہے؟ اصل میں اس قسم کے جو وسوسے ہیں وہ دین سے دوری, عقیدے کی کمزوری اور بے عملی کے سبب جو ہے وہ ذہن میں قرار پاتے ہیں. ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم بطور مسلمان, چونکہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے تو اس پر ہمیں مکمل بھروسہ ہونا چاہیے, اور اس وسوسوں سے حفاظت کے بارے میں ابھی بہت سارے طریقے ذکر بھی ہوئے کہ اپنی ظاہری باطنی جو پاکیزگی ہے اس کا خیال رکھیں, اور دیگر تمام جو دین نے ہمیں تعلیمات بیان فرمائی ان کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں. اس کے علاوہ اگر یہ وسوسے جو ایسے ہیں کہ یہ انسان میں دوریوں کا سبب بھی بنتے ہیں, کیونکہ انسان جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتا ہے. ہمیں جو ہے وہ صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. وہاں پر تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے تمام مشکلات کو جو ہے وہ صبر سے تمام مشکلات میں مدد چاہی, حالانکہ ہم جو ہے وہ صبر کرنے کے بجائے فوراً دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ ایک مسلمان بھائی کے بارے میں تو حسن ظن کا رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا اور کسی مسلمان کے بارے میں برا سوچنے سے منع فرمایا گیا. اور جو یہ صرف یعنی آپ جو وہم ہے یہ آپ کا جو اپنا سکون ہے نا وہ بھی برباد کرتا ہے. آپ کے رشتوں میں تو کڑواہٹ آتی ہی ہے اس وجہ سے, لیکن آپ کا بھی سکون برباد ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس قسم کے جو ہے وہ وسوسوں کو ذہن میں جگہ نہ دیں, تاکہ آپ خود بھی ذہنی سکون میں رہیں اور آپ کے جو رشتے ہیں, آپ کی دلوں میں دوریاں آ رہی ہیں, وہ بھی اس سبب نہ آئیں. صحیح جناب, بہت اچھا پیغام بہن نے دیا ہے. میں آپ کی سمت آتی ہوں اور عالمہ سیدہ عائزہ عامر آپ نے ضمناً ذکر بھی کیا. ظاہر قرآنی آیات جو آپ نے ہمیں سنائی, جو پڑھنے کی سعادت حاصل کی, ان میں بھی اس کا ذکر تھا. میں چاہتی ہوں کہ میری بہنوں کے لیے حضرت موسیٰ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ عذر قرآن ہے وہ اپنے انداز میں ہمیں بتائیے. تو وہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے فرعون کے دربار میں گئے تھے دین کی دعوت لے کر, توحید کی دعوت لے کر, تو وہاں پر آپ نے چند معجزات دکھائے, جس کے اندر وہ آپ کی عصا کا اژدہا بن جانا تھا اور باقی ید بیضا والے. پھر جب فرعون نے یہ دیکھا تو اس نے تمام جو یعنی جادوگر تھے مشہور ان کو بلایا اور تقابل کے لیے کہ مقابلہ ہو, اور جب ان کو بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا. تو سب سے پہلے ان جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا. انہوں نے تمام معاملات کیے اور رسیاں بن گئی, ان کی جو لاٹھیاں تھیں وہ لاٹھیاں اور رسیاں تھیں وہ سانپ بن گئے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا
زمین پر مارا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے تمام سانپ جو تھے ان سب کو نگل لیا. تو یہ دیکھ کر تو جادوگر حیران رہ گئے. تو پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. تو پھر آیت مبارکہ میں سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 70 ہے جس میں یہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، کہ پھر جو جادو کرتے ہیں وہ سجدہ ریز ہو گئے. سبحان اللہ. اور پھر انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ. تو جب انہوں نے یہ دیکھا، یعنی ظاہر وہ جادو کرتے انہیں اندازہ ہوا کہ یہ جادو نہیں ہے، کہ یہ جو انہوں نے کیا یہ معجزہ ہی ہے، یہ اللہ رب العزت ہی کی قدرت ہے. تو اس سے ہمیں ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جادوگر جتنا بھی بڑا ہو یا اس کا جادو جتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کی قدرت کے آگے وہ کام نہیں آ سکتا. اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کو جو اللہ نے ایک قدرت دی ہے، ان کو جو اللہ نے اختیار دیا، اس کے سامنے کوئی جادو نہیں کام آئے گا. تو بالکل اس واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ بڑے بڑے ماہر جادوگر تھے، وہ آئے، انہوں نے اپنا جادو دکھایا بھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے. اور اللہ رب العزت نے اسی سورہ میں قبل آیات میں یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ خوف نہ کریں، انک انت الاعلی، آپ ہی غالب ہوں گے، لا تخاف انک. ایسا ہی ہوا کہ آپ ہی غالب ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت اور جو انبیاء کے معجزات ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی قدرت ہے، وہ ہمیشہ غالب رہتی ہے. بے شک. بے تو شک. کیونکہ جب اللہ نے جادو میں تاثیر رکھی ہے تو یقیناً اللہ نے اپنے کلام میں بھی تو شفا رکھی ہے. بے شک. ہر سبب میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. تو جب اس سبب میں ہے تو اس سبب میں بھی تاثیر ہے. پھر اللہ رب العزت کی نیک بندے جب اس جادو کا توڑ کرتے ہیں تو اس میں بھی تاثیر اللہ رب العزت نے رکھی ہے. بے شک. بے شک. تو لہٰذا ہمیں اگرچہ اس کی حقیقت ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن میں جہاں پر جادو کی حقیقت کا بیان ہے وہاں یہ بھی تو بیان ہے کہ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی غالب آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا جو معجزہ تھا اسی کی وجہ سے بلکہ وہ جادوگر بھی ایمان لے آئے. تو لہٰذا جہاں پر جادو کی حقیقت ہے وہاں پر ہم توکل کو بھی ہمیں مضبوط رکھنا ہے کہ جو آیت پہلے بھی تلاوت یہاں پر ہوئی کہ جادوگر فلاح نہیں پاتا. بے شک. تو یعنی اگرچہ جادو کتنا ہی اسٹرانگ تھا، آخر میں فلاح نہیں پائی جادو نے. جادوگر جتنا بھی اپنا جو جادو ہے اس کا بہت طاقتور ہی کیوں نہ ہو، بالآخر ہوتا یہی ہے کہ اس کا جادو کام نہیں آتا. بے شک. بے شک. اور جتنا بھی وہ کر پا رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے اذن سے. بالکل، کیونکہ وہ آزمائش کے طور پر اللہ رب العزت وہ آزمائش ہے جس کے ساتھ ہوتی ہے. بہت شکریہ بہن آپ کا. میں آپ کی سمت آؤں گی. اور عالمہ فاطمہ کیا پیغام دینا چاہیں گی آج کی جو گفتگو ہوئی جادو ٹونے کی حقیقت فی نفسی ہی، جو بہنوں کا رویہ آپ دیکھ رہی ہیں، بچیوں کا، پھر ماؤں کا، تو جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس کو کس طرح سے آپ سمجھاؤ گی؟ جادوگروں کے پاس جانا صرف ہمارے ایمان کے خطرے کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے مال کے ضیاع کا ایک بہت بڑا سبب ہے. کیونکہ آپ وہاں پر جاتے ہیں تو وہ ان کا مقصد آپ سے زیادہ مال لینا ہی ہے. تو جب آپ وہاں جائیں اور وہ آپ کو یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ کے اوپر تو کوئی جادو ہی ہوا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کے ذہن میں تو وسوسے پختہ ہو گئے اور آپ اپنا مال اپنی اس علاج کے لیے جو کہ در حقیقت علاج ہونا بھی نہیں ہے، تو اس میں اپنا مال جو ہے وہ ضائع کرتے جائیں گے. اور اس سے آپ کے مال کا بھی ضیاع ہے اور آپ کے دین میں بھی نقصان ہے، آپ کے ایمان کا بھی نقصان ہے. تو اپنے دین ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے جادو سے بچنا اور جادوگروں کے پاس نہ جانا ہی بہتر. اچھا، یہ جادوگروں کے پاس جانا یہ کیا ہمارے بس اب ہم اس کو توہم پرستی کے حد تک رکھیں یا اسے کم علمی کا نام دیں؟ عالمہ سیدہ عائزہ عامر، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جہالت ہے، علم کی کمی ہے، یا وہ جو ابہام اور خدشات ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اتنا سوچنا، اوور تھنکنگ بیسیکلی از دا آئیڈیا. میں سمجھتی ہوں کہ بہنیں جو ہیں وہ بہت سوچتی ہیں. بھائی یہ تمام چیزوں کا ہی مجموعہ ہے، اوور تھنکنگ بھی ہے، ضعیف الاعتقادی بھی ہے، اس میں دین سے دوری بھی ہے، جہالت بھی ہے، تمام چیزیں ہی شامل ہیں. جی. تو وہی بات ہے کہ آپ دین کو پڑھیں، اسی لیے کہا جائے خواتین خصوصاً وہ دین کو پڑھیں، کیونکہ ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو ہے، اگرچہ مرد بھی ہوتے ہیں لیکن خواتین اس بارے میں زیادہ سوچتی ہیں. اس نے کچھ کرا دیا، اس نے ایسا کر دیا. اگر آپ دین پڑھیں گے، اس کی تعلیمات کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ رب العزت جیسے پہلے بیان فائدہ حقیقی وہی ہے. آپ اس کی ذات پر توکل تو رکھیں، اس سے بڑھ کر کوئی حفاظت کرنے والا ہے. اگرچہ اگر اس بات کو چاہے ایکسیپٹ کر بھی لیں کہ کوئی نقصان آپ کو پہنچانا چاہتا ہے، تو کیا اللہ آپ کی حفاظت کرنا چاہے گا تب بھی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں پہنچا سکتا. تو جو ہمارے اختیار میں کیا چیز ہے، ہمارے اختیار میں کسی کو روکنا نہیں ہوتا. ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ ہم اپنی حفاظت کریں. تو اپنی حفاظت ہم اللہ رب العزت کے ذکر سے کر سکتے ہیں. آپ کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کریں، نماز کی پابندی کریں. خواتین نماز کی پابندی پر اتنی توجہ نہیں دے رہی ہوتی، اپنے اعمال پر توجہ نہیں دے رہی ہوتی، اللہ کے ذکر سے
غفلت ہوتی ہے، لیکن پھر اسی لیے اس طرف دماغ جاتا ہے کہ کسی نے یہ کرا دیا وہ. کیا ہم نماز قضا کر رہے ہیں اس کی کوئی نحوست ہمارے اوپر نہیں ہے؟ کیا ہم اللہ رب العزت کی تعلیمات سے دور ہیں؟ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اگر سال میں ایک ہی بار رمضان میں کر رہے ہیں بس، تو کیا ان سب کی نحوست ہمارے اوپر نہیں ہوتی؟ تو اگر آپ کے کسی کام میں رکاوٹ آ رہی ہے تو یہ وجوہات بھی تو ہو سکتی ہیں. تو خواتین کی کم علمی ہے اور جہالت ہی کی بنا پر ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سوچنے لگ جاتی ہیں کہ کسی نے کچھ کرا دیا کر دیا، پھر بدگمانی کی طرف بات چلی جاتی ہے. پھر کسی ایک مخصوص بندے جس سے اگر کبھی کوئی بات رہی ہو تو اس کے بارے میں ایسا خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے ایسا کچھ کرا دیا. بعض عاملین کسی کا نام بھی لے دیتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ تو پھر وہ جو ان کے خدشات ہوتے ہیں وہ تو پکا ان کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب بس اپنے ضنی چیزوں کی بنیاد پر قطعی حکم دے دیتے ہیں کہ فلاں بندہ ہے وہ اس نے ایسا کرا دیا. صحیح. تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آسان حل یہی ہے کہ پہلے تو ایسے لوگوں کے پاس جائیں ہی نہ. آپ صرف یہ کام کریں کہ آپ اللہ رب العزت کا کلام پڑھیں. جتنا زیادہ آپ اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے یہ ساری چیزیں دماغ سے اتنی زیادہ جاتی ہیں. جیسے پہلے بھی یہ بیان ہوا کہ جب اللہ کے ذکر سے بندہ غافل ہوتا ہے تبھی یہ شیطانی قوتیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں اس پر. صحیح. تو آسان حل یہی ہے کہ آپ کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے دماغ میں ان وسوسوں کو جگہ نہ دیں. جب قرار دیتے ہیں تبھی تو اتنا زیادہ سوچنا شروع کرتے ہیں ہم. بالکل بالکل. تو جیسے ہی ایسا کوئی خیال ہے آپ فوراً بات کہیں کہ اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. آپ اپنی حفاظت کے اہتمام، جیسے بھی بیان ہوا، آپ یہ صورتیں پڑھیں، دعائیں پڑھیں، توکل اللہ پر مضبوط رکھیں تاکہ ان تمام چیزوں سے پھر آپ دور رہیں. صحیح. تو جناب میں آپ کا عالمہ سیدہ عائزہ عامر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو آپ کی جانب سے رہی. بہت سارے نکات ایسے ہیں جو آپ نے آج ریز کیے اور اس سے میں سمجھتی ہوں کہ بہنوں کو بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کہ اگر انہوں نے اس طرح سے سنا ہے جس طرح سے آپ سنانا چاہ رہی تھیں تو یقیناً سیکھنے کا بہت کچھ تھا، بہت سارا مارجن اس کے اندر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. میں شکر گزار ہوں عالمہ فاطمہ آپ کی بھی، اور آپ نے بھی بہت اچھا بولا اور جو آپ کے میسیجز تھے آپ وہ کنوے کرنے میں کامیاب رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. جناب بات یہ ہے کہ ایسے عملیات کے جن کے ذریعے شیاطین کا قرب حاصل کیا جا رہا ہے اور ان تمام برے مراحل سے گزر کے اب ان کا قرب حاصل کر کے پھر ان سے کچھ اس طرح کے کام کروا رہے ہیں جو برے مقاصد ہیں، جو فاسد مقاصد ہیں، جو کہیں جدائی ڈال رہے ہیں میاں بیوی کے درمیان جو اتنا پیارا رشتہ ہے، یا دیگر رشتوں میں، یا کسی کے معاملات کو کسی طور پہ رکوا رہے ہیں. گو کہ ہم نے بات کی کہ باذن اللہ ہر کام ہونا ہوتا ہے اور ہو کے رہتا ہے. اگر اللہ کا اذن نہیں تو کوئی آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن پھر بھی جو لوگ ایسے طریقوں کو، ہتھ کنڈوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر کی حد تک آپ کو لے جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور اس کی ناراضی کو مول لینے کا سبب ہے اپنے ہاتھوں. کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو 7 ہلاک کر دینے والے کام بتائے ہیں ان میں بھی یہ شامل ہے. تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہیں؟ آپ بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. پھر بہنیں اپنی فیملی، اپنے گھر والوں کو، ظاہر ہے آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، وہ آگے جا کے نئی فیملیز انہوں نے اسٹارٹ کرنی ہے، تو آپ نے ان کو بھی سمجھانا ہے کہ بیٹا نہیں، اللہ پہ توکل مضبوط رکھو، جو بھی ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. سوتے وقت خود بھی بلند آواز سے آیت الکرسی کی تلاوت کیجئے، معوذتین پڑھیے، اپنے اوپر دم کیجئے، اپنے بچوں پہ دم کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے اور سب اللہ کے کلام کی جو ہے وہ حفاظت میں رہیں، پروٹیکشن میں رہیں. السلام علیکم.